السلام علیکم۔ گناہ کسی نہ کسی صورت میں دل کو بے چین رکھتا ہے۔ ایسی بات نہ کہو جو لوگوں کی سمجھ سے باہر ہو۔ علماء اکرام کی مالداروں سے دوستی ریاکاری کی دلیل ہے۔ ہر وہ کام دنیا ہے جس سے آخرت مقصود نہ ہو۔ جس نے دنیا کو جس قدر پہچانا اس قدر ہی اس سے بے رغبت ہوا۔ اپنا بوجھ لوگوں پر نہ ڈالو، چاہے کم ہو یا زیادہ۔ مالداروں کی تعریف سے پرہیز کرو، اس سے اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ فقر پر صبر سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فراخی نصیب ہوتی ہے۔ غلط جگہ پر مال خرچ کرنا نعمت کی ناشکری ہے۔ آہستہ بولنا، نیچی نگاہ رکھنا اور میانہ چال چلنا ایمان کی نشانی ہے۔ حضرت نافع بن عبد الحارث کہتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ تشریف لائے تو جمعہ کے دن دارالندوہ تشریف لے گئے۔ آپ کا ارادہ یہ تھا کہ یہاں سے مسجد حرام جانا نزدیک پڑے گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں کمرے میں ایک گھٹنی پر اپنی چادر لٹکا دی، اس پر حرم کا ایک کبوتر آ بیٹھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اڑا دیا تو ایک سانپ اس کی طرف لپکا اور اسے مار ڈالا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز جمعہ سے فارغ ہو گئے تو میں اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس آئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آئے مجھ سے ایک کام ہو گیا ہے، تم دونوں اس کام کے بارے میں میرے متعلق فیصلہ کرو۔ آج میں اس گھر میں داخل ہوا، میرا ارادہ یہ تھا کہ یہاں سے مسجد حرام جانا نزدیک پڑے گا۔ میں نے اپنی چادر اس گھٹنی پر لٹکا دی تو اس پر حرم کا ایک کبوتر آ بیٹھا۔ مجھے ڈر ہوا کہ یہ چادر کو خراب نہ کر دے، اس لیے میں نے اسے اڑا دیا۔ وہ اڑ کر اس دوسری گھنٹی پر آ بیٹھا۔ وہاں لپک کر ایک سانپ نے اسے پکڑ لیا اور اسے مار ڈالا۔ اب میرے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ وہ پہلی گھنٹی پر محفوظ تھا، وہاں سے میں نے اسے اڑا دیا۔ وہ اڑ کر اس دوسری گھنٹی پر آ گیا جہاں اسے موت آ گئی، یعنی میں ہی اس کے قتل کا سبب بنا ہوں۔ یہ سن کر میں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، آپ کا کیا خیال ہے اگر آپ امیر المومنین پر 2 دانت والی سفید بکری دینے کا فیصلہ کر دیں؟ انہوں نے کہا، میری بھی یہی رائے ہے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح کی بکری دینے کا حکم دیا۔